السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندہ ملاقات۔ ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے: من زار رجلا ولم یذق منہ شیئا فکأنہ زار میتا۔ جو شخص کسی سے ملا اور اس نے اس سے کچھ چکھا نہیں تو گویا کہ وہ مردہ سے ملا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کی ملاقات کو گیا اور اس نے وہاں کچھ کھایا پیا نہیں، یا یہ کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس ملاقات سے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی مردے سے مل کر آ رہا ہے، کیونکہ مردہ اس کو کچھ آفر نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کا ابتدائی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کرے تو جس سے اس نے ملاقات کی ہے وہ اس کی کچھ تواضع کرے، یعنی اسے سرو کرے کچھ، خواہ یہ تواضع ایک کھجور یا ایک گلاس پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ملاقات کے وقت ملاقاتی کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں پیش کرنا معروف سماجی اخلاق ہے، یعنی سوشل ایٹیکیٹس میں سے ہے۔ یہ صفت ہر انسان میں ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ملاقات کے وقت کچھ پینے یا کھانے کی چیز پیش کرنا گویا تقریب کا ذریعہ ہے۔ تقریب کا مطلب کسی کو قریب لانے کا۔ یہ طرفین کے درمیان دوری اور اجنبیت کو ختم کرنے والا ہے۔ طرفین سے مراد دونوں طرف، یعنی دونوں کنارے، دونوں لوگ، دونوں پارٹیز، دونوں ملاقاتی جو ہیں، یعنی ان کے درمیان باہم اجنبیت ختم ہوتی ہے۔ تاہم اس حدیث کی اصل اسپرٹ یہ ہے کہ ہر آدمی کو دوسرے آدمی کے لیے خوش اخلاقی کا پیکر ہونا چاہیے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ دوسرے سے ملاقات کے وقت انسان خوش ہو جائے، یا آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے تو آپ اسے خوش کر کے بھیجیں۔ جب وہ کسی سے بات کرے تو سننے والے کو اس کی باتوں میں مٹھاس مل رہی ہو۔ جب وہ کسی کا ذکر کرے تو وہ اس کے بہترین نام کے ساتھ اس کا ذکر کرے۔ جب وہ کسی کو کوئی پیغام دے تو وہ پیغام ایسا ہو جو اس کے دل کو ٹھنڈا کرنے والا ہو۔ کسی کا قول ہے کہ آدمی ہر آن اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ برف اپنے ماحول میں ٹھنڈک بکھیرتی اور آگ اپنے آس پاس گرمی پھیلاتی، اسی طرح آدمی بھی ہر لمحہ مختلف پہلوؤں سے اپنے آپ کو ماحول میں توسیع دیتا رہتا ہے، یعنی اپنے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ یہ عمل ہر حال میں شعوری یا غیر شعوری طور پر جاری رہتا ہے، یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں، بہرحال وہ وائبز آپ سے نکلتی رہتی ہیں۔ اب ایک سچے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس پہلو سے اپنا نگران بنا ہوا ہو، یعنی اپنے آپ کو خود چیک کرے۔ وہ اس بات کی مسلسل کوشش کرے کہ اس کی ذات سے ماحول کو ہمیشہ ٹھنڈک ملے، وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ راحت ثابت ہو، نہ کہ کسی قسم کی مصیبت۔ جس انسان کی فطرت زندہ ہو وہ یقیناً ایسا ہی ذائقہ بخش انسان ہوگا۔ اس سے جس آدمی کو بھی سابقہ پیش آئے گا، یعنی جو انسان بھی اس سے ملے گا، وہ اس کے لیے ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہوگا، یعنی وہ اسے یاد رکھے گا بعد میں۔ ایسے انسان کے پاس سے گزرنے والے کو محسوس ہوگا کہ وہ پھولوں کی ایک وادی سے گزرا ہے، نہ کہ کانٹوں کی ایک جھاڑ جھنکاڑ سے۔ تو اب آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ آپ دوسروں کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے، آپ اپنے ساتھ رہنے والوں سے پوچھئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے شوہر آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، کہ آپ کے ہونے سے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یا ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں یا مصیبت کا باعث ہیں۔ آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو اس کے آپ کے بارے میں کیا تاثرات ہوتے ہیں، کسی جاننے والے سے ملتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں، کسی رشتہ دار سے ملتے ہیں،
تو یہ ساری شہادتیں اور ساری گواہیاں قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی. یہ ہمارے آثار بھی ہیں. اسی کا دوسرا نام امپریشن ہے کہ ہم کیا امپریشن چھوڑتے ہیں، ہمارا کیا امپریشن بنتا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ، ہم سے ملاقات کرنے والے لوگ ہم سے کچھ خیر لے کر اٹھتے ہیں یا تکلیف کے ساتھ اٹھتے ہیں، خوشی کے ساتھ لوٹتے ہیں یا غم اور غصے کے ساتھ واپس جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں کے لیے پھولوں کی وادی بن سکتے ہیں. مثلاً آپ کیسے ملاقات کریں گے، کیا کریں گے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے. مثلاً اگر کوئی مہمان آیا ہے تو ساری توجہ آپ کی صرف کھانا کھلانے پر نہ ہو، بلکہ آپ اس کو ٹائم بھی دیں، اس کے پاس بھی بیٹھیں، اس سے بات بھی کریں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مہمان کو بلاتے ہیں، اسے کھانے کی میز میں بٹھا دیتے ہیں اور خود برتن دھونے لگتے ہیں. وہ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو شخص آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے وہ آپ کو پاس بیٹھا دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. وہ صرف آپ کی کراکری یا آپ کے کھانے کی ورائٹی کو تو نہیں دیکھنے کے لیے آیا. تو اس سے بھی بہت سخت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور اس کو فکر آپ کی نہ ہو، نہ آپ سے ملاقات کی ہو، اس کو فکر ہو کہ مہمانوں کے جانے کے ساتھ ہی میرا سارا کام سمٹا ہوا ہو تاکہ وہ گھر جائے اور میں فوراً آرام کر سکوں. تو ظاہر ہے کہ کسی کو خوشی آپ قربانی کر کے ہی دے سکتے ہیں. اگر آپ خود غرضی کا شکار ہیں اور صرف آپ کو اپنی فکر ہے تو پھر تو آپ دوسرے کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا بنے گا. آپ کو اس کی تو فکر نہیں کہ دوسرا آنے والا کیا اس وقت کس ضرورت میں، یہ کس مشکل میں ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے. جی ہاں، کسی نے لکھا ہے کہ بات کرنا، کسی نے لکھا ہے وقت دینا. اس میں ایک بہت اچھی ٹپ یہ ہے کہ دوسرے کی بات سننا. بہت سے لوگ بولنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، وہ صرف بول کر خوش ہوتے ہیں. سننا چونکہ ایک کسی کا لوڈ اٹھانا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، اور اس میں آپ کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ دوسرا سنانے والا آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو کچھ سنائے. وہ تو بس سناتا چلا جا رہا ہے جو اس کے دل میں ہے. تو اس کو برداشت کرنا اور اسے سن لینا اور پھر توجہ سے سننا، اس سے بھی لوگوں کے لیے ایک سہولت اور آسانی ہوتی ہے. کیونکہ بعض لوگ بےچارے غموں کے مارے دل پہ بہت سے بوجھ لیے پھرتے رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کہیں آف لوڈ ہو، لیکن کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں. جب کوئی سنتا نہیں تو وہ ان کی فرسٹریشن میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے اگر آپ کسی کو کچھ زیادہ اچھا مشورہ نہیں بھی دے سکتے، آپ کے پاس کوئی بہت اچھی ایسی چیزیں نہیں بھی کہ جس سے آپ کسی کا دل خوش کر سکیں، میری طرح اگر آپ کو بہت جوکس یا لطیفے نہیں بھی آتے تو ایٹ لیسٹ دوسرے کی بات غور سے سن تو لیں. کیونکہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دوسرا کس مشکل میں، دوسرا کیا چاہتا ہے. سوال لکھا ہے کہ اگر وہ غیبت کرنا چاہیں تو پھر کیا کریں. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ سنا دیں، اور بعض اوقات اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی کسی طرح ہیلپ کر سکیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں غیبت کرنے والے. ایک تو یہ ہے کہ واقعی کوئی ظلم کا شکار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی کے ظلم کی داستان سننا پھر غیبت میں نہیں آتا. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ اپنے ظلم کی کہانی سنانا چاہتا ہے اور آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہے تو آپ اس کی بات توجہ سے سن لیں، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، اس کی مدد کر دیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے ثواب ہے. دوسری قسم کے لوگ ہیبیچول غیبت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ ان کو پہچانتے ہیں کیونکہ ان کو اور کوئی بات آتی نہیں، وہ صرف نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، وہ صرف لوگوں کی غلطیوں کو چننا جانتے ہیں، وہ صرف لوگوں کی منفی باتوں کے اوپر توجہ رکھتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کا پہلے سے بندوبست کر کے رکھیں، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ ایسا کریں گے. تو وہ پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.